اور وہ جو بار بار تھاٹ آنے ہیں نا کہ یہ میرے بارے میں کیئر نہیں کرتے، ان کو میرا خیال نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے مجھے تنگ کر رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے اس طرح سے کرتے ہیں. ڈائلاگ ایگزامپل ہم یہ دے دیتے ہیں جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ you never listen to me یا you never pay attention to me. اکثر بیویاں کہتی ہیں کہ آپ تو بس اٹینشن نہیں دیتے، آپ مجھے اٹینشن نہیں دیتے، آپ مجھے اٹینشن نہیں دیتے، رائٹ. یوزلی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فون میں گھسے رہتے ہیں، آپ مجھے اٹینشن نہیں دیتے ہیں. لیکن جب آپ کو آپ کی فزیکل پریزنس کا احساس ہو، آپ کو اپنی فزیکل پین کا احساس ہو، تو آپ بجائے اس کے صرف یہ بلیم کرنے کے کہ آپ مجھے اٹینشن نہیں دیتے، یا شوہر بھی اپنی بیوی کو کہہ سکتے ہیں کہ یار تم مجھے اٹینشن نہیں دے رہی ہو، رائٹ. اور تو آپ اس ڈائلاگ کو یوز کر سکتے ہو، اپنے فزیکل پین کو ڈسکرائب کرتے ہوئے یہ بات کر سکتے ہو کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے مائی چیسٹ ٹائٹنس، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا میرا دم گھٹ رہا ہے. ہم لوگ کہتے بھی ہیں، کچھ لوگ کہتے بھی ہیں یار جب تم یہ اس طرح سے حرکت کرتے ہو نا میرا دم گھٹنے لگتا ہے. جب تم اکثر مرد حضرات کہتے ہیں اپنی بیگموں کو یار جب تم چیخنے چلانے لگتی ہو نا میرا دماغ بند ہونے لگ جاتا ہے. بیکاز اگین اٹس دا نروس سسٹم بینگ ہائی جیکڈ. آپ کا نروس سسٹم آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ کو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا الفاظ بول رہا ہے، لیکن چونکہ اس کی آواز، اس کی پچ آپ کے کانوں کو اتنی بری لگ رہی ہے، اور آپ کا اندر کا جو فیئر ہے، نروس سسٹم جو ہے وہ آپ کو اب سیو کرنا چاہتا ہے. تو دو چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میرے سر میں درد ہو رہا ہے، یار مجھے نا کچھ سنائی نہیں دے رہا اب تمہاری چیخو پکار میں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اونچا بولتے ہیں، کیونکہ اینڈ میجورٹی آف اس اس سے بھی زیادہ اونچا بولتے ہیں، بیکاز اگین اٹس اے فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ. آپ کی باڈی آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ تم خطرے میں ہو، تو مجھے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو میں اگر ایک بندہ زور سے آ رہا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ زور سے آؤں گا تاکہ میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکوں. سو جب آپ یہ کہتے ہو کہ آپ تو کبھی مجھے دھیان ہی نہیں دیتے، اٹس جسٹ سمپل بلیمنگ. لیکن آپ جب یہ کہتے ہو کہ یار مجھے سفوکیشن سی فیل ہوتی ہے جب آپ مجھے دھیان نہیں دیتے، تو اٹ از بیسکلی ٹیلنگ دیم دیٹ آئی فیل پین. اب جب میں یہ ریسرچ کر رہی تھی نا تو میں نے کہا کہ یار یہ بندہ بات اس سے کرے جس کو اس بات کی سمجھ ہے، جس نے یہ کہنا ہے کہ یار یہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس سے بندہ کیسے بات کرے گا. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، بری بات ہے. آپ نے یہ کیوں سوچ لیا کہ کچھ لوگ انٹیلیجنٹ انف ہوتے ہیں اور کچھ لوگ انٹیلیجنٹ انف نہیں ہوتے ہیں. ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایٹ لیسٹ اپنے ایموشن سمجھنے کی تو استطاعت دی ہوئی ہے نا. لوگ اپنے آپ کو تو بہتر سمجھ سکتے ہیں. ہر انسان کہہ سکتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، میں تنگ ہو رہی ہوں، میں تنگ ہوا ہوں، مجھے یہ نہیں اچھا لگ رہا، مجھے وہ نہیں اچھا لگ رہا. ہاں ایمپتھی کچھ میں زیادہ کچھ میں کم ہوتی ہے کہ بس جو مجھے اچھا لگ رہا ہے بس وہی ہونا چاہیے، جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے بھاڑ میں جائے. نا دیٹ از ناٹ کہ بندہ ایموشنلی ان اویئر ہے، دیٹ از کہ بندہ جو ہے وہ ایموشنلی اتنا ایمپیتھیٹک نہیں ہے. وہ ایمپتھی آپ کی طرف وہ نہیں کر رہے، کیا کہتے ہیں، ایکسٹینڈ نہیں کر رہے. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ ہرٹ فیل کریں اپنے زوج سے، تو بیفور کہ آپ ریئیکٹ کریں اور آپ چارج کریں کہ تم تو ایسے ہی، تم تو ویسے، بلا 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 بلا، آسک یور سیلف مجھے اپنی باڈی میں کیا ایموشن فیل ہو رہا ہے. پھر اس ایموشن کو سمجھیں کہ اچھا مجھے یہ فیل ہو رہا ہے. جیسے اچھا میں نے جب یہ کہا نا کہ مجھے شدید غصہ آتا تھا کہ مطلب سر سے پیر، مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے آئی جسٹ وانٹ ٹو برسٹ آؤٹ. تو اس کو میں نے الفاظ میں کیسے کہا، میں نے الفاظ میں کہا کہ مجھے جب ہماری آپس میں بحث ہو رہی ہوتی ہے، یا جب آپ مجھے نہیں سن رہے ہوتے، یا جب مجھے مطلب کوئی چیز نہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، بحث یوزلی بحث میں ہی ایسا ہوتا تھا کہ میرا پوائنٹ آف ویو سن لو. جب مجھے یہ جلدی ہوتی تھی کہ بس میرا پوائنٹ آف ویو سن لو، اور مجھے غصہ چڑھ رہا ہے کہ سامنے والا میرا پوائنٹ آف ویو نہیں سن رہا، یا مجھے بولنے نہیں دے رہا، یا میری بات کو غلط مطلب پہنچا رہا ہے، اور مجھے غصہ چڑھتا جا رہا، تو میری باڈی میں ایک شدید ریسٹلیسنس پیدا ہوتی تھی. اور اس ریسٹلیسنس کا بینیتھ سرفیس کیا تھا؟ فیئر آف بینگ ریجیکٹڈ. یہ اگلے والے پوائنٹس میں بھی آئے گا، لیکن میں صرف ایک بات کو مزید اچھی طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ کچھ لوگ کہیں گے کہ باڈی میں جو فیل ہو رہا ہے وہ ہم کیا ایکسپلین کریں. تو آگے والے پوائنٹس میں یہ بات آئے گی کہ سم ٹائمز دی اینگر از بیسکلی فیئر آف ریجیکشن، سم ٹائمز اٹس شیم، سم ٹائمز اٹس انگزائٹی، کافی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. سو وٹ ڈڈ آئی ڈو اباؤٹ مائی اینگر؟ I figured out کہ جو this anger is fear of rejection, and I said دیکھو، اور میں اکثر بچوں سے بھی کہتی ہوں، میں اپنے اسپاؤس سے بھی یہ بات کرتی ہوں، جب بہت ہیٹڈ آرگیومنٹ ہو جاتا ہے، میں کہتی ہوں یو نو what، مجھے بات کرنی ہے، لیکن I fear that you will not understand my point of view، یا I fear کہ آپ سمجھو گے کہ میں کوئی بات مطلب کہ بنا رہی ہوں، یا I fear that you don't trust me enough
تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. ایکچولی میں نے ڈائلاگ بھی کل رات کو ہی کسی اور کے ساتھ یوز کیا تھا کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے لیکن آئی فیئر کہ ہاؤ یو سی می, اور اگر میں کچھ بولوں گی تو مجھے نہیں پتا کہ تمہارا ریئیکشن کیا ہونے والا ہے. آر یو گوئنگ ٹو ٹرسٹ می, آر یو گوئنگ ٹو بیکم اینگری ود می کہ مطلب یہ کیوں بول رہی ہے اس طرح سے. تو کانورزیشن پھر وہاں سے کافی اسموتھ ہو گئی تھی کیونکہ سامنے والے جو تھے لوگ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ اپنی بات کرو اور ہم بالکل بات سنیں گے, اور میرے لیے پھر بات کرنا آسان ہو گیا تھا. سو دس واز اباؤٹ کویشچن نمبر 1. کویشچن نمبر 1 واز what are you feeling in your body, right? What are you feeling in your body جب especially argument ہو جاتا ہے اور سلسلہ جو ہے بھی خراب ہی ہوتا ہے. Question number 2 is what is the story you tell yourself about what it means when your husband or wife doesn't respond the way you want them to. مطلب کہ جب ہم کیا سٹوری اپنے آپ کو بتاتے ہیں جب ہمارا زوج اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرتا ہماری بات کو جو کہ ہم چاہ رہے تھے کہ وہ کرے. ٹھیک, اب سمپل بہت بیسک, اس سے تو کبھی میری سننی نہیں ہے, اس کو تو لگتا ہے میں جھوٹ ہی بولتی ہوں, اس کو تو لگتا ہے میں نے بکواس ہی کیا ہے, اس کو تو لگتا ہے کہ میں صرف خام میں ڈرامہ کریٹ کرتی ہوں, اس کو تو لگتا ہے میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ٹینشن کریٹ کرنے کا, اس کو میں بالکل فالتو فضول لگتی ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ میجورٹی آف دا وائفز دے فیل دس, اسپیشلی جب ہسبینڈز نے پہلی بات یہ کرنی یار چپ ہو جاؤ, میرا سر نہیں کھاؤ, چپ کر جاؤ, ٹھیک ہے, یا روز ایک ہی بات کرنے بیٹھ جاتی ہوں میں کیا کروں اس بارے میں. یا جب ہسبینڈز یہ کہتے ہیں کہ میرے پیرنٹس ہیں یا میرے بہن بھائی ہیں یا میرے رشتہ دار ہیں اور وہی ٹھیک ہیں اور تم غلط ہو اور مجھے نہیں سننی تمہاری کوئی بکواس. یا جب آپ کو کلیئرلی آپ کو شٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے, رائٹ. ایک یہ سینیریو بھی ہو سکتا ہے, دوسرا سینیریوز بھی ہو سکتے ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن دیز ور دا ونز دیٹ کوئکلی کم ان ٹو مائنڈ بیکاز یو کیپ ہیئرنگ اباؤٹ دیز سینیریوز, رائٹ. تو اسٹوری آپ کیا بتاتے ہو, میں امپورٹنٹ نہیں ہوں, اس کو مجھ سے پیار نہیں ہے, یہ مجھ پہ بلیو نہیں کرتی ہے یا کرتا ہے, اس کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, اس کو کوئی اور اسپیشلی اگر آپ انفیڈیلٹی سے گزرے ہو, اگر آپ انفیڈیلٹی سے دھوکے سے گزرے ہو, ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں سے گزرے ہو اور وہ سامنے بھی آ گیا اور ریکورنگ میں ہو, تو او مائی گاڈ اٹس سو پینفل, اٹ از سو ہرٹفل, کیونکہ آپ کو دوبارہ سے اپنے آپ کو نا آپ بٹھانا پڑتا ہے کہ یو نو واٹ, ڈونٹ گو ان ٹو دیٹ ریبٹ ہول, ڈونٹ گو ان ٹو دیٹ ڈارک موڈ. فیس ویلیو پہ بات کو سمجھو, جو ابھی بات ہو رہی ہے, جو ابھی بات ریزالو کرنی ہے وہیں پہ رہو, اس بات کو اس طرح سے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرو. ڈاکٹر جان گاٹمن کہتے ہیں کہ نیگیٹو سینٹیمنٹ اوور رائڈ کہتے ہیں اس چیز کو. کس چیز کو؟ کہ جب کوئی اولڈ اسٹوری, اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اس کویشچن میں ایک یہ بھی بات ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں, جب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ہمارے پیرنٹس کے ساتھ, ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہوتا ہے, آپ کو ہمیشہ یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ کا آپ کے بہن بھائی کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, یا آپ کا آپ کے پیرنٹس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے, وہ کسی نہ کسی طور پہ آپ پلے آؤٹ کرتے ہو اپنی شادی میں, کیونکہ آپ نے ریلیشن شپ سیکھا ہی اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے. آؤٹ سائڈ تو آپ نے جا کے سیکھا نہیں, آؤٹ سائڈ آپ کی فرینڈ شپس ہوتی ہیں وقتی طور پہ, ٹھیک, لیکن جو ایک دن رات کا جو ایک ساتھ ہے اور لائف کو ڈیل کرنے کا جو ایک طریقہ ہے, وہ تو آپ نے اپنے بچپن سے اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں, کس طرح سے بات کرتے ہیں, کس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں, رائٹ. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اسپاؤس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, ہمارے اسپاؤس کو گھنٹہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے بچپن کے کیا خلالیاں ملالیاں ہیں, یا ہم نے کس طرح سے دیکھا تھا اپنے پیرنٹس کو, یا کس طرح سے وہ ریزالو کرتے تھے. لیکن کوچنگ میں یا تھیراپی میں اکثر یہ بات آتی ہے کہ او میرے پیرنٹس تو بہت زیادہ آپس میں لڑتے تھے اور مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے. بہت ساری ہم خواتین کہتی ہیں مائی پیرنٹس گاٹ ڈیورسڈ اور میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو. یا بہت سارے پیرنٹس ایسے کلائنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر پیرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے پیرنٹس کی طرح کی پیرنٹنگ نہیں کرنا چاہتے. بیسکلی کیا کہہ رہے ہیں, بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اولڈ سٹوریز ہمارے دماغ میں ہیں, جو چلتی ہیں, جن سے ہم ٹریگر ہوتے ہیں, ہمیں وہ اولڈ سٹوریز دوبارہ سے نہیں کریٹ کرنی ہے. تو جب کویشچن کیا تھا کہ what is the story you tell yourself about what it means when your spouse doesn't respond to you the way you want them to, right? اور آپ کا نیگیٹو سینٹیمنٹ اوور رائڈ کیا ہو رہا تھا, اس کو یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے یا کر رہی ہے, یہ مجھ سے پیار نہیں کرتا, اس کے لیے میں مانی نہیں رکھتی, فلانا فلانا. اینڈ یہ ہمارے پاس ریلیشن, ضروری نہیں ہے کہ ہمارا اسپاؤس جان بوجھ کے ہی کر رہا ہو, کبھی کبھی پرانے سینٹیمنٹس ہمارے چائلڈ ہوڈ کے وہ نیگیٹو سینٹیمنٹ اوور رائڈ کرتے ہیں.
فار ایگزامپل میں تو پرائیورٹی نہیں ہوں, ظاہر سی بات ہے, کسی اور نے کیا ہوتا تو اس نے فوراً فون اٹھا لینا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سچ نہیں ہوتا, بعض اوقات واقعی میں میاں بیوی ایک دوسرے کو زچ کر دیتے ہیں, بعض اوقات واقعی میں میاں بیوی ایک دوسرے کو زچ کر دیتے ہیں, بعض اوقات واقعی میں آپ کا اسپاؤس آپ سے وہی بات کر رہا ہے, وہی بات پیچھے سے کوئی بہن بھائی آیا اس نے کیا اور آپ کو کہ ہاں ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. تمہاری شکل دیکھو یار, یہی تو بات میں کہہ رہی تھی. ایک میرے اور عامر کے درمیان میں ایک بڑا مزے کا مذاق ہے, کہتے ہیں یہی بات میں نے کی ہے نا, جا کے جو تمہاری سہیلیاں نا ان سے یہی کوشچن کرو, انہوں نے جو اگر تمہارے ساتھ سینسیئر ہو وہ یہی جواب دے گی تم نے اس کی بات مان لی ہے لیکن میری تم نے نہیں ماننی. میں نے کہا میرا باعث نہ صرف آپ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ظلم زیادتی اس طرح سے میں کرتی ہوں نا بس آپ کے ساتھ ہی کرتی ہوں. کہتے کیوں میرے ساتھ ہی کیوں کرتی ہو, میں معصوم انسان ہوں. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our spouses with good health and with sincerity towards us and us towards them. But ہوتا ہے, negative sentiment override ہوتا ہے. For example, انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ کل رات کو آپ نے مجھ سے صحیح سے بات نہیں کی, اور جو زوج ہے وہ کہہ سکتا ہے یار میں تھکا ہوا تھا, یا یار میں بہت تھک گئی تھی اس وجہ سے, رائٹ. لیکن آپ کی انٹرنل سٹوری کیا کہہ رہی ہے, آپ کی انٹرنل سٹوری کہہ رہی ہے نہیں یہ صرف ایکسکیوز ہے, یہی اگر اس کی بہن کا فون آ رہا تو اس نے 1 گھنٹہ بات کر لینی تھی, لیکن میں نے کہا کہ میرے پاس بیٹھو تو اس کو بیٹھنے کی وہ تو زحمت ہی نہیں ہوئی. حالانکہ بات سچ ہے, ویسے بہن کا فون آیا تھا اور اگر بہن نے 1 مہینے سے فون نہیں کیا تھا اور اگر اس نے اچانک سے اسی وقت کر لیا تو ہو سکتا ہے واقعی میں یہ سچ ہو. لیکن you understand what I'm trying to say here. I'm trying to say کہ the negative sentiment override کو پہچاننے کی کوشش کریں, بندے کو اس کی فیس ویلیو پہ لیں, حسن ظن رکھیں. یہاں پہ جب آپ یہ ویسٹرن سائیکالوجی میں یہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہو, سمجھ رہے ہوتے ہو, تو میں کہتی ہوں کہ اگر یہ صرف اس بات میں یہاں پہ ڈال دیں کہ انسان تقویٰ کرے, انسان حسن ظن رکھے, تو آدھی سے زیادہ بات تو وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. پھر ایک دم سے ابھی بولتے ہوئے میرے ذہن میں لوگ کہیں گے کتنا تقویٰ رکھیں, کتنا حسن ظن رکھیں. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ظلم کرنے سے اور ظلم سہنے سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.